السلام علیکم یا علی مدد واللہ نیوز بلیٹن کے ساتھ طلعت عباس حاضر خدمت ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ابراہیمی مذہب کے ڈھکوسلے کا مقصد گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار کرنا ہے۔ امریکہ عالمی امن مذہبی آزادیوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ حرمین شریفین پر صہیونی و استعماری یورشوں کا مقابلہ راہ کربلا پر چل کر کیا جا سکتا ہے۔ اسلام دنیا و آخرت میں نجات کی ضمانت ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پنجاب کے عہدیداران سے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے خطاب کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ ابراہیمی مذہب کے ڈھکوسلے کا مقصد گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار کرنا ہے۔ بھارتی دارالحکومت میں مسلمانوں کی نماز جمعہ میں رکاوٹیں بھارت کو مذہبی آزادی کا سرٹیفکیٹ دینے والوں کے منہ پر تماچا ہے۔ امریکہ عالمی امن اور مذہبی آزادیوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کشمیر و فلسطین سمیت دنیا کے ہر ظلم کے پیچھے امریکی آشیرواد ہے۔ کشمیر و فلسطین کی بیٹیاں یا لسارات الحسین کی صداؤں کی منتظر ہیں۔ عالم اسلام کے تمام مسائل کا علاج اتحاد میں مضمر ہے۔ دنیائے کفر مسلمانوں کے مابین تنازعات کو بھڑکا کر انہیں کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ تشدد اور نفرت کے تاجروں کو اسلام سے نتھی کرنا شیطانی سازش ہے۔ قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ توہین رسالت اور شاطمانہ خاکوں کے تدارک کے لیے امت مسلمہ جرأت مختار کو شعار بنائے۔ حرمین شریفین پر صہیونی اور استعماری یورشوں کا مقابلہ راہ کربلا پر چل کر کیا جا سکتا ہے۔ آقائے موسوی نے باور کرایا کہ انسانیت کی نجات فقط اور فقط خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے آفاقی دین میں ہے۔ آدم و نوح و ابراہیم سے لے کر موسیٰ و عیسیٰ تک ہر نبی نے دین مصطفی کی ہی بشارتیں دیں۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ امن، آزادی، انصاف، مساوات اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہیں۔ اسلام دنیا کو درپیش ہر مسئلے کا حل پیش کرتا ہے اور دنیاوی اور آخرت میں نجات کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ شیطانی اور دجالی قوتیں کتنے ہی حربے آزماتی رہیں، ظلم کی کتنی ہی آبیاری ہوتی رہے، ایک روز وہ سورج ضرور طلوع ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جانشین امام مہدی برحق علیہ السلام کے ظہور اور قیام کی نوید لائے گا۔ جب پوری دنیا پر اسلام کا پھریرا لہرائے گا، مظلوم اس زمین کے وارث قرار پائیں گے اور ظالمین کو چھپنے کی کوئی جا نہ مل پائے گی۔ ہر مظلوم اور مستضعف اس دور عدل کا منتظر اور فریاد کناں ہے۔ مظلوم کشمیریوں کو جبر کے ساتھ دبانے کے بھارتی حربے ناکام ہو چکے ہیں۔ حقوق انسانی کی عالمی تنظیمیں اپنا کردار ادا کریں۔ نائب صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سید مظہر علی شاہ کا راولپنڈی کے عہدیداران سے خطاب، تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے مرکزی نائب صدر سینئر قانون دان سید مظہر علی شاہ ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ مظلوم کشمیریوں کو جبر کے ساتھ دبانے کے تمام بھارتی حربے ناکام ہو چکے ہیں اور اقلیتوں کے خلاف ظلم و بربریت، آئے روز زبردستی مذہب تبدیل کرنے کے واقعات کے عالمی اداروں کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ مودی سرکار مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے علاوہ دیگر صوبوں میں رہنے والے مسلمانوں اور سکھوں کے ساتھ بھی ناروا سلوک کے رد عمل میں بھارتی حکومت کے خلاف پکانے والا نفرتوں کا لاوا کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے، لہٰذا خطے کو امن سے دوچار کرنے اور مظلومین کو سکھ چین کی زندگی بسر کرنے کے حق کی ادائیگی کے لیے حقوق انسانی کی تنظیم اور عالمی ادارے اپنا کردار ادا کریں، بصورت دیگر ان کا وجود بلا جواز ہے۔ سید مظہر علی شاہ ایڈوکیٹ نے باور کرایا کہ وطن عزیز پاکستان اس وقت اندرونی و بیرونی خطرات میں گھرا ہوا ہے، دشمن ہمیں کمزور کرنے پر پوری قوت صرف کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی اداروں پر لازم ہے کہ وہ کشمیر و فلسطین کے بارے میں منظور کی گئی قراردادوں اور کشمیری و فلسطینی عوام کی امنگوں کے مطابق ان کے مسائل حل کروائیں، کشمیر و فلسطین میں جاری بھارتی و اسرائیلی مظالم بند کروائے جائیں، پوری قوم اساکر پاکستان کی پشت پر ایستادہ ہو، کیونکہ اندرونی دشمن پر قابو پا کر بیرونی دشمن سے نمٹا جا سکتا ہے۔ مکتب تشیع کی نمائندہ تنظیم تحریک نفاذ فقہ جعفریہ دین و وطن کے تحفظ، مظلومین کی حمایت اور ظالمین سے عملی بیزاری کا مشن جاری رکھے گی۔ مظہر علی شاہ ایڈوکیٹ نے باور کرایا کہ فرمان معصوم کی روح سے جو شخص اس حالت میں صبح و شام کرے کہ امور مسلمین کا اہتمام نہ کرے وہ مسلمان
کہلانے کا حقدار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی و کشمیری بے بہا قربانیاں دے چکے ہیں جو اب بھی جاری ہیں، مگر کشمیر و فلسطین لہو لہو ہیں۔ فلسطین میں اسرائیل نے مظالم کی تمام حدیں عبور کر لی ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ پوری دنیا دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کی مقروض ہے۔ عزاداری، ولائے علی، حرمت سادات، مرجعیت اور مرکزیت ہمارا نصب العین ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے شعبہ جات کے سربراہان کا اجلاس، سید شجاعت علی بخاری کا خطاب، تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سیکرٹری جنرل سید شجاعت علی بخاری نے کہا ہے کہ پوری دنیا دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کی مقروض ہے۔ بہادر مسلح افواج پاک دھرتی سے دہشت گردوں کا صفایا کرنے میں مصروف ہیں۔ بچے کچے دشمن موقع ملنے پر چھپ کر وار کر دیتے ہیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے سب سے پہلے دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کی۔ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس پر انسداد دہشت گردی کے لیے موسوی امن فارمولہ پیش کیا۔ پاکستانی حکمران سیاستدانوں کی مفاد پرستی نے ملک و قوم کو مسائل سے دوچار کر رکھا ہے۔ باطل کے مقابلے میں قوم کو سیسا پلائی دیوار بنانا ہوگا۔ عزاداری، ولائے علی، حرمت سادات، احترام مرجعیت اور مرکزیت کا تحفظ ہمارا نصب العین ہے، جس کے لیے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی قیادت میں عملی جدوجہد امانت و دیانت کے ساتھ جاری رکھی جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ٹی این ایف جے کے مرکزی عہدیداران، ذیلی شعبہ جات کے سربراہان سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ شجاعت بخاری نے باور کرایا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے ہمیشہ دین و وطن کے مفادات کو ہر شے پر ترجیح دی ہے۔ سید شجاعت علی بخاری نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ موجودہ حکومت نے گزشتہ حکومت کی روش پہ چلتے ہوئے قومی ایکشن پلان کو مخصوص غریبوں کے لیے محدود کر دیا ہے، جبکہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ کالعدم گروپوں کو شکنجے میں جکڑے، ان کے نئے ناموں سے سرگرمیوں اور میڈیا کوریج پر پابندی لگائے۔ شجاعت بخاری نے کہا کہ ملک کی سیاست منافقت سے لبریز ہو چکی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پر اتفاق کرنے والے روڑے اٹکا رہے ہیں۔ اقتدار اور اختلاف دونوں اطراف کے سیاستدانوں کے کالعدم تنظیموں کے ساتھ یارانے ہیں۔ ایکشن پلان پر عمل کر کے قوم کے زخموں پر مرہم رکھا جا سکتا ہے۔ حکومت ٹی این ایف جے کے مطالبے پر عمل کرتے ہوئے مذہبی رہنماؤں کے احساسوں کو بھی پڑتال کرے۔ قوم پاک فوج کے جوانوں اور بے گناہ پاکستانیوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دے گی۔ شجاعت بخاری نے کہا کہ ٹی این ایف جے کے قیام کا مقصد مکتب شیعوں کے حقوق کا حصول ہے اور فقہ جعفری کے نفاذ کا مطالبہ مکتب جعفر ابن محمد کے پیروکاروں کے لیے ہے۔ ہم کسی دوسرے پہ اپنا عقیدہ مسلط نہیں کرنا چاہتے اور نہ کسی کا عقیدہ اپنے اوپر مسلط ہونے دیں گے۔ ہر مسلک، ہر صوبے، ہر قومیت کے حقوق کی پاسداری ہمارا مطمع نظر ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اسلام آباد کا پنڈوری سیدہ میں اجلاس، علامہ راجہ بشارت حسین امامی کا خطاب، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں حکمران حائل ہیں۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ فیڈرل کیپٹل کے صدر علامہ راجہ بشارت حسین امامی کی صدارت میں پنڈوری سیدہ میں ضلع ایسٹ اسلام آباد کا اہم تنظیمی اجلاس منعقد ہوا، جس میں جنرل سیکرٹری ٹی این ایف جے ذوالفقار علی راجہ، صدر ایسٹ مولانا سید فساد حسین، سیکرٹری تنظیم مختار آرگنائزیشن سید وقار الحسن کاظمی مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر سید مجاہد حسین شاہ کو ٹی این ایف جے پنڈوری سیدہ کا صدر، ٹھیکیدار ظفر اقبال کو ایم ایف وی کا سیکشن کمانڈر، سید نجف شاہ کو مختار آرگنائزیشن، عبداللہ حسن کو مختار ایس او کا صدر، جبکہ تنویر حسن کو ابراہیم اسکاؤٹس پنڈوری سیدہ کا گروپ لیڈر اور سید محسن عباس کو صدر مختار جنریشن نامزد کیا گیا۔ اجلاس میں علاقہ بھر کے سادات و مومنین نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ راجہ بشارت حسین امامی نے کہا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا قیام ملک کو گروہی اسٹیٹ بنانے کے ماشاء اللہ کوششوں کے رد عمل میں کیا گیا، کیونکہ آئین پاکستان کے تحت وطن عزیز کا سرکاری مذہب کوئی مخصوص فرقہ نہیں بلکہ اسلام ہے، جس کی تعبیر سنی شیعہ مسلمہ مکاتب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک کالعدم جماعتوں کو رعایتی پیکج ملتا رہے گا، دہشت گردی کا سلسلہ بند ہونا محال ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں حکمران طبقہ حائل ہے۔ امن صرف اس صورت قائم ہوگا جب کسی بھی ملک و قوم کے مجرم کو رعایت نہیں ملے گی۔ سنی شیعہ اسلام کے دو بازو ہیں جن میں کوئی دہشت گرد رخنہ اندازی نہیں کر سکتا۔ شہید علامہ ناصر عباس کا مرکز تشیع کے ساتھ شورائے آفاق عہد وفاداری، صدائے ناصر آج بھی گونج رہی ہے۔ وادی مہران میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا سالانہ اجلاس شرکاء کا علامہ ناصر عباس کی روح کو گواہ بنا کر حلف وفاداری۔ جس جس کے ہاتھ موجود ہیں وہ موسوی صاحب کے ہاتھ بنے گا، جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے وہ اپنے قائد کے، اپنے ہر دل کی دھڑکن کو میں بی بی کی قسم کھا کے قرآن مجید سر پہ رکھ کے کہتا ہوں، میں اس قائد کی تعریف کر رہا ہوں۔ دنیا سو رہی ہوتی ہے اور وہ نماز شب میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر عزاداری کے لیے، عزاداروں کے لیے رات دن دعاؤں میں مصروف رہتا ہے۔ جس جس کے ایمان میں ہو، جس جس کی تینت میں ہو، جس علماء کرام کے ساتھ کھڑے ہو کر
मेरे इस कुरान सर पे रखने का एतबार हो, अगर वो वादा करता है कि वो अपनी सांस के आखिरी सांस तक, अपने दिल की आखिरी धड़कन तक, अपने खून के आखिरी कतरे तक किबला काबा हामिद अली शाह मूसवी के साथ अली की विलायत के लिए देगा, हुसैन की आजादारी के लिए देगा और अजमत सादात के लिए देगा, वो अपने दोनों बाजू बुलंद करके जिसे कुरान पर एतबार हो वो हाथ उठाएगा, जिसे एतबार न हो वो चुप रहेगा, जिसका यकीन न हो वो कसम में शरीक न हो, जिसका कायद मिल्लत जाफरिया आगा हामिद अली शाह मूसवी की अजीम तरीन जुर्रतमंदाना क़यादत पर यकीन हो, हम जिंदा रहेंगे तो मूसवी साहब के साथ हम शहादत का जाम पिएंगे, तो मूसवी साहब के साथ हम गैरतमंद कौम की तरह अली की विलायत पर, हुसैन की आजादारी पर, और कोई नहीं उठे नहीं, अली की विलायत पर, हुसैन की आजादारी पर और अजमत सादात पर किसी बेगैरत के साथ नहीं देंगे, किसी कमीने के साथ नहीं होंगे। हम मूसवी साहब के साथ चल के अली वलीयुल्लाह, आजादारी हुसैन और अजमत सादात घर घर पहुंचाएंगे, गली गली पहुंचाएंगे। जो मुत्तफिक है वो बूजर मिजाज बन के, गब्बर तबीयत बन के, सलमान नीयत बन के, बहलोल शरीयत बन के, वक्त के इस जमाने के जिंदा कलंदर हामिद अली मूसवी की हिमायत की खातिर अपने पंजों के जोर पे खड़े होकर पूरी ताकत के साथ जस को जितनी जितनी ताकत हुसैन बादशाह ने दी है, दोनों बाजू बुलंद करके अपनी जगह पे खड़े होकर अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा पुरजोर नारा हैदरी 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 हैदरी। अहम कौमी, मुल्की और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए यूट्यूब पर वल असर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, मौला निगहबान।